بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ایک پریشانی بہت زیادہ ہے لوگوں میں آپ کو اس پریشانی کا حل بتاتا ہوں۔ اس وقت سب سے زیادہ پریشانی جو لوگوں میں چل رہی ہے، اکثر کر کے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمیں الجھن بہت ہوتی ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہے، بہترین ہے، اچھا ہے، لیکن پھر بھی ان کو الجھن رہتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو تو ڈر ہوتا ہے، خوف رہتا ہے کہ ابھی میں مر جاؤں گا، ابھی مجھے یہ ہو جائے گا، ابھی مجھے وہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، یہ چیز جو ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ اصل میں یہ چیزیں جو ہے دو وجہ سے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی اور جو بڑی وجوہات ہے وہ ہے کہ ہماری روح بھوکی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ہماری روح بھوکی ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہم نے انسٹا پہ ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں بتایا تھا کہ روح اور جسم دو چیزوں کی بھوک ہوتی ہے۔ تو میں اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں کہ ایک ہمارے جسم کی بھوک ہوتی ہے جو ہم کھانا کھا کر کے ختم کر دیتے ہیں، تو ہماری بھوک مٹ جاتی ہے، کھانا کھاتے ہیں بھوک مٹ جاتی ہے۔ لیکن جو ہماری روح کی بھوک ہوتی ہے میرے بھائی، اس کی بھوک تبھی مٹے گی جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے۔ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، تسبیح کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، آیتیں پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، مطلب اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ تب اس روح کی بھوک ہماری تبھی ختم ہوتی ہے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اس بات کو مسلمان سمجھ سکتا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن دیا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے نبی نے ہم کو سب کچھ سکھایا ہے، سب کچھ بتایا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس پہ جو ہے غور و فکر نہیں کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ وہ انسان نہیں کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ جو کرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے، جو نہیں کرتا اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جب یہ چیز غیر مسلم کو ہوتی ہے، انگریزوں کو ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بھائی، الجھن ہمارے بھی ہوتی ہے، الجھن ان کے بھی ہوتی ہے، جسم ہمارا بھی ہے، جسم ان کا بھی ہے، روح ہماری بھی ہے اور روح ان کی بھی ہے۔ تو جیسے ہم کو معلوم ہے، اللہ نے قرآن کریم میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک ہم نے تمہارے دلوں کا چین اور سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا دلوں کا سکون اور چین اللہ کے ذکر میں، تو ہم تو اللہ کا ذکر کر کے اپنے دل کو سکون اور چین دے لیں گے۔ لیکن یہ چیز اگر غیر مسلم کے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے غیر مسلم بھائی کے ساتھ ہوتی ہے، انگریزوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پب میں جاتے ہیں اور ڈسکو میں جاتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، وہ عیاشی کرتے ہیں، اس الجھن کو ختم کرنے کے لیے۔ فوری طور پہ ان کو سکون مل جاتا ہے، لیکن یہ چیز ختم نہیں ہوتی۔ اور میں بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں کہ کچھ ہمارے مسلمان بھائی، نوجوان بھائی بھی اس رد عمل پہ چل رہے ہیں کہ جب ان کو الجھن ہوتی ہے، ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، ان کو بے چینی ہوتی ہے، تو وہ بھی ایسے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ایسے راستے کو مت اختیار کرو۔ اللہ نے جو چیز بتائی ہے، آپ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں نے تمہارے دلوں کا چین اور سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ تو میرے بھائی، مسلمان ہونے کے بعد آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس نبی ہے، اور ایسے نبی ہیں جن کی صدقے میں ساری دنیا اور جہان اللہ پاک نے بنایا ہے۔ ان کی امتی ہو کر کے ہم غیروں کے طریقے پہ چلیں گے؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ ہمیں جب الجھن ہو، ہمیں جب گھبراہٹ ہو، ہمیں جب بے چینی ہو، تو ہمیں شراب کی طرف نہیں جانا ہے، ہمیں جوئے کی طرف نہیں جانا ہے، ہمیں عیاشی کی طرف نہیں جانا ہے، ہمیں نماز سے لگنا ہے، ہمیں روزے سے لگنا ہے، ہمیں تلاوت سے لگنا ہے، ہمیں عبادت سے لگنا ہے، ہمیں اللہ کے ذکر سے لگنا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو کرنا ہے، تو ہماری روح کو سکون مل جائے گا۔ انگریز اس بات کو نہیں جانتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن ہم تو جانتے ہیں، ہمارے پاس تو علم ہے، ہمارے پاس تو اللہ نے جو قرآن دیا ہے، ہمارے پاس تو علماء ہیں، ہمارے پاس تو بتانے کے لیے سب کچھ ہے۔ پہلے تو ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے انسان کو
तमाम चीज़ों को तलाश करना पड़ता था, आलिमों के पास बैठना पड़ता था, उनसे पूछना। अब तो सबके हाथ में लाइब्रेरी है, किताबों में तलाश करना पड़ता था, अब तो सबके हाथ में लाइब्रेरी है। फ़ोन उठाइए और जो है तलाश करिए, फ़ौरन आपको सारी चीज़ों का हल मिल जाएगा। तो मेरे भाई, जिसको भी उलझन और घबराहट और बेचैनी की दिक्कत हो, उन हज़रात के लिए ये है कि वो परेशान ना हो, अपने दवाई की तरफ ज़्यादा ना भागें। दवा भी करें, कभी कभी क्या होता है कि गैस की परेशानी की वजह से ये दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपको उसका भी नुस्खा बताए देता हूँ इंशाअल्लाह। अभी इसी वीडियो में अभी चल के मैं आपको उसका भी नुस्खा बताए देता हूँ कि उसको इस्तेमाल करें, और एक वजीफ़ा है उसको करें। तो वजीफ़ा क्या है? हर नमाज के बाद 11 मरतबा अल मालिकु अल कुद्दूसु अस्सलाम, अल मालिकु अल कुद्दूसु अस्सलाम, हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ें और पूरा दिन खुला पढ़ते रहें। पूरा दिन खुला पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और नुस्खा मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो कापी पेन उठा लीजिए और उसको लिख लीजिए, इंशाअल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होगा। आपको क्या करना है, तो नुस्खे में आपको क्या करना है, 50 ग्राम धनिया लेना है, सूखी धनिया जो आती है खली वाली, वो लेना है। पाउडर भी ले सकते हैं अगर अच्छी किस्म की मिले। 50 ग्राम धनिया लेना है और 50 ग्राम सौंफ लेना है और 50 ग्राम छोटी इलायची लेना है और 250 ग्राम मिश्री लेना है। इन सब चीज़ों को बारीक बारीक पीस करके सुबह दोपहर शाम 3 टाइम से 5 टाइम 1-1 चम्मच खाएं। और जिन हज़रात को शुगर की परेशानी है, शुगर की बीमारी है, वो हज़रात मिश्री ना डालें और दवा को आधा चम्मच, फिर वो जिनको शुगर होगा फिर वो आधा चम्मच 3 से 5 टाइम खाएंगे। और जो मैंने वजीफ़ा बताया, इस वजीफ़े को करें, इंशाअल्लाह आपकी जो दिक्कत है, जो घबराहट, बेचैनी, उलझन का शिकार आप हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। और मेरे भाई, मौका मिलता रहे ज़िक्र करते रहें, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ते रहें। हम अपनी चीज़ों को अपने इस्लाम में तलाश करें, हम अपनी परेशानियों का हल अपने इस्लाम से ढूंढें, ना कि गैरों के तरीके से। आज यही एक वजह है जो मुसलमान गुमराह है। मसला ये कि हम अपनी चीज़ों को, अपनी परेशानियों को अपने इस्लाम में नहीं ढूंढते, अपने तरीके में नहीं ढूंढते, हम दूसरों के तरीके में ढूंढते हैं, दूसरों के धर्म में ढूंढते हैं, दूसरों के तरीक़ों में ढूंढते हैं। ये हमारे लिए परेशानी का बाइस है। इसलिए मेरे भाई, जब हमें कोई परेशानी, हमें कोई हो, हमारे पास तो ख़जाना है, कुरानुल हकीम है, कुरान एक हकीम भी है, कुरान मजीद है। मेरे भाई, जब आपको कोई परेशानी हो, कुरान से तलाश करिए, अपने आलिमों के पास बैठिए, अपने हकीमों के पास जाइए, वो आपको बताएंगे इंशाअल्लाह कि इसका हल क्या है। तो मेरे भाई, जब आपको उलझन, बेचैनी, घबराहट का शिकार आप हो, मेरी माँ बहनें भी कभी कभी हो जाती हैं उलझन, बेचैनी का शिकार, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि हर नमाज के बाद 11 मरतबा अल मालिकु अल कुद्दूसु अस्सलामु पढ़ें और पूरा दिन पढ़ते रहें। और जो मैंने टोटका आपको बताया है ये करते हैं, इंशाअल्लाह बेहद नफ़ा होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।